السلام علیکم، میں ہوں وحید علی اور آج ہم بات کریں گے کیریئر اپرچونٹیز کے حوالے سے، اور آپ نے فیوچر میں کون سی لائن سلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ کے لیے بہترین ہو۔ تو ریسنٹلی انجینئرنگ اور میڈیکل کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت زیادہ بندے ایسے ہیں جو کوالیفائی نہیں کر سکے۔ میں فیل نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کافی گہرا جو ہے نا وہ اثر چھوڑتا ہے دماغ پہ۔ تو جو بندے اس میں ناکام ہو چکے ہیں وہ دل بالکل چھوٹا نہ کریں اور وہ آگے کا سوچیں۔ آپ لوگوں کے پاس کافی سارے لائنز اویلیبل ہے جس میں آپ چاہ سکتے ہیں۔ میں جب خود ایف ایس سی میں نے کلیئر کی تو تب مجھے بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی جی کتنے میرے پاس آپشنز ہیں، میں کہاں کہاں جا کے اپلائی کر سکتا ہوں۔ بس ایک دو بندوں نے مشورہ دیا کہ بھئی جی فزکس ڈبل میتھس کر لو اور بی ایس سی میں، اور ایک نے کہا کہ بھئی جی آپ کوئی بھی ٹیکنیکل ادارے میں جا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن لے لو، ٹھیک ہے۔ تو تب تو صرف میرے دماغ میں یہ تھا کہ بس یہ دو دنیا میں چیزیں ہیں جو میں نے کرنی ہے، ادروائز کچھ نہیں ہے۔ اور میں خوش قسمت تھا کہ میں انجینئرنگ ٹیسٹ پاس کر بیٹھا اور مجھے جاب مل گئی، ورنہ آج میں بھی پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوتا۔ تو آپ لوگ دل بالکل چھوٹا نہ کریں، میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کون سی آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ملک میں بندے آرٹس کے ہے ہی بہت زیادہ، ایف اے کر کے سارے پھر کہتے ہیں جی اب کیا کریں، بی اے کریں، ایم اے کریں، انگلش میں جائے، اردو پڑھیں، پشتو پڑھیں، اسلامیات پڑھیں، ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس اس کے متبادل ہیں، سائیکالوجی آپ پڑھ کے آپ آرام سے ایک جاب حاصل کر سکتے ہو۔ سائیکالوجی یہ ایک ایسا بندہ ہے جو خود اپنا کام خود کر سکتا ہے، اس کو کسی پہ اس پہ لوڈ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اپنا ہی ایک چھوٹا سا کلینک وغیرہ کھول کے تو ایز اے ڈاکٹر وہ کام کر سکتے ہیں سائیکاٹرک کے طور پر۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی ایک سائیکاٹرک چاہیے ہوتا ہے، اور کافی بڑے بڑے اداروں میں جہاں پر انٹرویوز لوگ لیتے ہیں وہاں پر بھی ایک سائیکاٹرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے اکنامکس ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے اور کافی زیادہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کا اسکوپ بھی بہت ہے۔ سوشل ورک جو ہے یہ تو بہت زیادہ نہیں پڑھایا جاتا اور اس کا جو ہے نا اسکوپ بھی بہت لمیٹڈ ہے، پر یہ آپ کر کے آپ ضرور ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بیچلر آف ایجوکیشن ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ لاء بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کر کے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو وکیل ہمارے نا کافی گھمنڈی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بزنس ایڈمنسٹریشن۔ میرے حساب سے ابھی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ ٹاپ سیٹ پہ ہوتا ہے، ٹاپ سیٹ پہ۔ یہ انجینئرز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، سب سے ٹاپ پہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تنخواہیں 6-6 لاکھ 7-7 لاکھ تک ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بزنس ایڈمنسٹریشن کر لی اور آپ کل کہہ رہے ہیں کہ بھئی جی وہ 6 لاکھ والی سیلری کدھر ہے جو میں کروں۔ ایسے نہیں ہوتا، پہ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھی آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اس کے علاوہ یہ یہ جو میڈیکل والے بندے ہیں، ابھی میڈیکل ٹیسٹ جو ہوا ہے اگست میں، اور کافی بندے پھر ناکام ہو چکے ہیں، ان کے زندگی میں جو تو کامیاب ہو گئے وہ تو سیدھا سیدھا ایم بی بی ایس میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپرچونیٹی بی ڈی ایس کی جاتی ہے، جو یہ ان دونوں سے رہ جاتے ہیں وہ ڈی فارمیسی کر لیتے ہیں۔ ڈی فارمیسی کا بہت اچھا سکوپ ہے، ٹھیک ہے، اور ایون شہروں میں۔ ابھی کل میں نے ایک بندہ بلایا تھا گھر پہ، اس سے میں نے ایک اپنے گھر میں ایک بزرگ تھے، ان کو اس نے ڈرپ لگانی تھی، تو اس ڈرپ کے وہ تقریباً 30 منٹس اس نے دیے ہوں گے، اور وہ 500 روپیز اس کا فیس تھا۔ تو 500 روپیز تو ڈاکٹر کا فیس ہوتا ہے۔ تو
آپ چیک کریں کہ ان لوگوں کی ڈی فارمیسی صرف یہ نہیں ہے وہ ایک اس میں بیٹھتا ہے میڈیکل سٹور میں. آپ میڈیکل سٹور چلے جائیں, میڈیکل سٹور میں آپ کہیں سر جی مجھے میڈیسن چاہیے اور آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے جو یہ ٹیکہ وغیرہ لگا سکے, تو انجیکشن لگانے کے وہ 300 چارج کرتے ہیں. تو یہ لاہور شہر کا حال ہے, کوئی چیز مفت نہیں ہے. ویٹرنری اس کا بڑا سکوپ آ رہا ہے بھائی, ڈی وی ایم کا بہت بڑا سکوپ ہے اس کا. جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان کی, وہ اس چیز پہ بڑا زور دے رہی ہے کہ ہمارا یہ ادارہ کافی کمزور ہو گیا ہے, اور ہماری جو فارمنگ ہے, چاہے وہ چیک فارمنگ ہے, چاہے وہ گوٹ فارمنگ ہے, کیٹل فارمنگ ہے, جتنے بھی فارمنگ ہے وہ بہت اوپر بوسٹ کر رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60% وہ انکریز کر چکے ہیں یہ چیزیں. اور ڈی بی ایم جو ڈاکٹر صاحبہ نے اگر وہ صحیح معنوں میں پڑھ لکھا ہو اور اس کو واقعی آئیڈیا ہو ڈیزیزز کا, تو اس کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ بھائی جی وہ کل کو کچھ کما نہیں پائے گا. ہیلتھ سائنسز ہے کہ یہ, اور یہ آرتھوپیٹک ہے, اور نرسنگ ہے. نرسنگ بھی بہت اچھا ہے, تو آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. اور نرسنگ کا ذرا اسکوپ کا مسئلہ آتا ہے, آپ کو پھر پرائیویٹ ادارے جوائن کرنے پڑنے ہیں. لیکن یہ اوپر والے جو 4 ہے اس میں چلو یہ دونوں تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن 3rd and 4th یہ ایک بہت اچھے آپشنز ہیں دونوں. انجینئرنگ والے, بھائی انجینئرنگ والے کیا کریں؟ انجینئرنگ والوں کو اگر آپ انجینئر بن گئے تو آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں. اگر آپ انجینئر بن گئے تو آپ میری جان ایروناٹیکل میں جا سکتے ہیں, ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں, کیمیکل میں جا سکتے ہیں, سول میں, اور کمپیوٹر, الیکٹریکل, انڈسٹریل, مائننگ, سافٹ ویئر اینڈ بزنس مینیجر اینڈ مور. ٹھیک ہے, یہ مختلف آپشنز ہیں. اس میں جو یہ ٹاپ والا ہے ایروناٹیکل, یہ آپ کو یو ای ٹی میں نہیں پڑھایا جائے گا. یہ آپ یا تو جائیں گے ایئر فورس والی سائڈ تھے تو آپ کو ادھر پڑھایا جائے گا, آپ ایئر فورس کا ٹیسٹ دیں گے, وہاں سے آپ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, یا آپ فائٹر پائلٹ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آپشن ہوتا ہے, آپ نے وہاں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایروناٹیکل ایک اور انجینئرنگ جو پرائیویٹ اس میں پڑھایا جاتا ہے کالجز میں, وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کا کورس تو وہ پڑھاتے ہیں, کہتے تو یہی ہے, لیکن اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہ اس کے قریب بھی نہیں ہوتا. ہاں وہ جو پائلٹ وغیرہ کا کورس کرواتے ہیں اس سے آپ جو یہ عام جیٹس ہوتے ہیں, جیٹس نہیں, جنگی جہاز نہیں, دوسرے جو ہوتے ہیں اس وہ آپ اس کا پائلٹ تو بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو وہ آورز جو ہوتے ہیں, آورز اس کو گین کرنا میرے خیال میں 500 آورز ہے کہ آپ نے ایئر ایکسپیرینس کرنا ہے, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب وہ ایک پیسے والا بندہ ہی کر سکتا ہے, اور وہ اتنے سستے میں آتا بھی نہیں ہے, تو یہ ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی جی کوئی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ جو نیچے والے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں میرے خیال میں میکینیکل میں بھول گیا ہوں, تو یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اگر کسی نے انجینئرنگ ٹیسٹ پاس کیے تو اس میں جا سکتا ہے. یہ جب آپ انجینئرنگ ٹیسٹ دینے جاتے ہو, آپ انجینئرنگ ٹیسٹ دے کے اس کے بعد آپ کے پاس فارم آتے ہیں کہ بھئی جی اس کو فل کریں. وہ فارم جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنی پریورٹی دینی ہوتی ہے کہ بھئی جی میں کس ادارے میں کون سا مجھے پہلے جانا ہے. زیادہ تر لوگ سول لکھتے ہیں یا الیکٹریکل لکھ دیتے ہیں یا میکینیکل لکھ دیتے ہیں, تو ان کی پریورٹی پھر اس حساب سے دیکھی جاتی ہے کہ بھئی جی میرٹ میں وہ سول میں آ سکتا ہے کہ نہیں, پھر میکینیکل میں, پھر الیکٹریکل میں. اس طرح آپ کی پریورٹیز جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو دیتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ میرٹ پہ پورا اترے ہو. تو انجینئرنگ والے کے لیے کافی اچھا ہے. اچھا جی, آرمڈ فورسز کا کیا کریں؟ سب سے پہلے بھائی جی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ٹرٹن ٹیسٹ دینا ہے. انٹیلیجنس بیس ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے, اس میں انگلش ہوتا ہے, میتھس, پاک اسٹڈی, اسلامیات اور جنرل نالج. ٹھیک ہے,
یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. وہ ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹیسٹ آپ نے پاس کر لیا تو پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے نا وہ جائیں گے, جتنے بھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ جائیں گے ٹیسٹ کے بعد فزیکل پہ. ٹھیک ہے, فزیکل ٹیسٹ ہوگا, اس کے وہ تمام ہڈیاں وہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے, لنگڑا کے تو نہیں چل رہا, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ میڈیکل ٹیسٹ میں جاتے ہیں, اس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انٹرویو بات جاتی ہے. تو انٹرویو تک پہنچتے پہنچتے کافی بندے فلٹر ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں زیادہ تر جو بندے فلٹر ہوتے ہیں نا, یا وہ تو ان کو کہیں بازو وغیرہ فریکچر ہو چکا ہوتا ہے پہلے, اور اس وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں, یا کسی کی نظر کمزور ہے, یا کسی کی ہائٹ کم ہے, یا کسی کی ٹانگوں کے درمیان جو سپیس بنتا ہے وہ نہیں ہوتا, ٹانگیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو یہ فزیکل وجہ سے زیادہ تر رہ جاتے ہیں. فزیکل میں بہت زیادہ بندے رہ جاتے ہیں. میڈیکل میں پھر آگے اسکریننگ ہو جاتی ہے. میڈیکل میں کم بندے ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں, زیادہ تر فزیکل میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر انٹرویو میں صحیح چانٹی ہوتی ہے. آپ نے یہ پاس کر دیا تو پھر آپ پی ایم اے جائیں, کول میں ٹائم گزاریں. تو یہ ایک جنرل سی سارا تھا سب کے لیے. اچھا جی, وہ حضرات جو میٹرک کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہ ایف اے کرنا ہے نہ ایف ایس سی کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ڈپلوماز جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی اس میں کر سکتا ہے. اس میں آٹو اینڈ ڈیزل کا ہے, آٹومیشن کا ہے, آٹو موبائل, کیمیکل ٹیکنالوجیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیمیکل ٹیکنالوجیز کر کے نا ایک بندے کو یہ جتنے بھی یہ لیبارٹریز ہیں میڈیکل کے, اس میں ان کو آرام سے جاب مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, آٹو موبائل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی ورکشاپ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سول ٹیکنیکل یہ بہت اچھا ہے, اور اس کا سکوپ آج کل بہت زیادہ ہے پاکستان میں. سول ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کا آپ ڈپلوما کر لو سول میں, آگے آپ بی ٹیک کر لو, اور آپ کا سکوپ ہی سکوپ ہے بھائی. آپ ایک سول انجینئر کے برابر کھڑے ہو جاتے ہو. تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس کے ساتھ میکینیکل کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ الیکٹریکل کا بھی ہے. یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں, اور الیکٹریکل والا میں لکھنا بھول گیا. تو میکینیکل اور الیکٹریکل دونوں بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میکینیکل سے پھر الیکٹریکل اچھا ہے. آپ سول فرسٹ پریورٹی بھی رکھیں, پھر الیکٹریکل رکھیں, پھر میکینیکل رکھیں. میکینیکل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی نہ کوئی ورکشاپ جوائن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ پیٹرو کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اور انڈسٹریل الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے. تو یہ مختلف ہے. اس میں اگر اسکوپ اگر کسی کا ہے تو یہ ہے کیمیکل ہے, کیمیکل, سیول, میکینیکل اور الیکٹریکل, یہ چار بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, آٹو موبائل آپ 19-20 کا وہ ہے, 50-50 والا سین ہے. باقیوں میں قسمت ہے آپ کی کہ آپ کو جاب اچھی مل جائے, لیکن یہ باقی جو چار ہیں یہ بہت اچھے ہیں. تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نے کافی سارے ٹیکنالوجیز اور راستے بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بنتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑا چیز ہے انٹرپرینیورشپ. آپ خود کوئی کاروبار سٹارٹ کریں اور دوسروں کو اس میں انوالو کریں, وہ سب سے اچھی چیز ہے. لوگوں کو آپ روزگار بھی دے دیں گے اور آپ کی اپنی نوکری بھی ہوگی. تو اس طرف چلے جائیں. میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں. میں 11 سال نوکری کرنے کے بعد آج میں سوچتا ہوں کہ مجھے انٹرپرینیور بننا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں, اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے جتنے زیادہ انٹرپرینیورز ہوں گے اتنے زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. شکریہ چینل دیکھنے کا. شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. شکریہ. اللہ حافظ.